نزول کی کیا ہے؟ بڑی اہمیت ہے. اس کے پیچھے پس منظر میں جو واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کے ذکر میں جو قرآن آیت نازل ہو گئی اس کو سمجھنا کیا ہے؟ ضروری ہے. اسی طرح دیکھیں ایک اور آیت ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تم مغرب کی طرف رخ کرو یا مشرق کی طرف، جہاں بھی رخ کرو تم وہاں اللہ کو پاؤ گے. تو اگر کوئی آدمی اس آیت کا شان نزول کو نہیں سمجھے گا تو وہ ایک غلط فہمی میں پڑ سکتا ہے. وہ سمجھے کہ بھائی نماز میں قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری. اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مغرب بھی اللہ کا ہے اور مشرق بھی اللہ کا ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. کیا کرنا منظور کیا کرنا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. مغرب بھی اللہ کا ہے مشرق کی بھی اللہ کا ہے. فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں بھی رک کر وہاں اللہ کو پاؤ گے. تو اگر کوئی آدمی اس آیت شان نزول کو نہیں دیکھے گا، اس کے پس منظر میں نہیں جائے گا تو غلط فہمی میں پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جہاں رک کرو اللہ ملے گا آپ کو. سارے رخ اللہ کے ہیں، مشرق بھی اللہ کا مغرب بھی اللہ کا. نماز میں قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری، یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اللہ کے حکم سے حکم یہ آیا کہ تم اپنا رخ نماز میں کس کی طرف کرو؟ بیت المقدس کی طرف. کس کی طرف کرو؟ جو شام میں ہے. تو تقریباً 16-17 مہینے لے کے رسول بیت المقدس کی طرف کر کے نمازیں پڑھائی. پھر اس کے بعد حکم آیا کہ کس کی طرف کرو؟ بیت اللہ کی طرف. تو یہ رخ بدل گیا بالکل. یعنی یوں اگر رخ ہوتا تھا تو کیا ہو گیا؟ بیت اللہ مدینے کے شمال میں تھا اور مکہ مکرمہ مدینے کے کیا ہے؟ جنوب میں، بالکل اپوزٹ سائڈ پر. تو جب یہ دوسرا حکم آیا کہ بیت اللہ کی طرف کرو، پھر یہودیوں نے اعتراض کیا. کیا کیا؟ اعتراض یہ کیا کہ بھائی پہلے تو تم بیت المقدس سے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب پھر تم نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا تو بار بار تمہارا جو قبلہ بدل رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس پر قرآن کریم کی آیت نازل کی کہ یہاں مشرق ہو یا مغرب ہو، بہرحال دونوں تمام دنیا کی جہت زمین کی وہ اللہ کی. مقصد یہاں پر اللہ کے حکم کی کیا ہے؟ تعمیر. اللہ نے حکم دیا بیت المقدس کی طرف رخ کرو، ادھر رخ کر دیا. اب اللہ کا حکم آیا بیت اللہ کی طرف رخ کرو، اب کیا ہوا؟ بیت اللہ کی طرف رخ کرنا پڑا. تو مقصد یہاں پر کسی خاص جانب رخ کرنا نہیں ہے، مقصد اللہ کے حکم کی کیا ہے؟ تعمیر. سمجھ لو. یہ ہو گئی مختصر سی تفصیل اس ٹاپک پہ. اب اس کے بعد آگے ہے ناسخ و منسوخ. نسخ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس کے بعد آگے نسخ کی وضاحت. نسخ کس کو کہتے ہیں؟ نسخ کے لغوی معنی آتے ہیں مٹانا. کسی چیز کو کیا کر دینا؟ مٹا دینا، بدل دینا. اور اصطلاحی تعریف رفع الحکم الشرعی بالحکم الشرعی، یعنی ایک حکم شرعی کے ذریعے سے دوسرے حکم شرعی کو کیا کرنا؟ ختم کر دینا. یا ایک حکم شرعی کے ذریعے سے دوسرے حکم شرعی کو بدل دینا. یہ کیا کہلاتا ہے؟ نسخ کہلاتا ہے. اب نسخ کی تھوڑی وضاحت سمجھیں. اس ٹاپک پر آنے سے پہلے آپ کو ایک جرمنی مثال سے سمجھاتا ہوں. ادھر دیکھیں میری طرف. اگر کوئی آدمی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر ہمیشہ ایک جیسی دوائی نہیں دیتا. اس کی بیماری اور موسم کے حالات کی مناسبت سے نسخہ کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کا بدل جاتا ہے. کیا ہوتا ہے بھائی؟ آج ایک دوائی دی، مہینے کے بعد دوائی ٹیسٹ کرو، پھر اس کے بعد وہ دوائی بدل دی، دوسری دوائی دی، پھر اس کے بعد تیسری دوائی دی. تو مطلب یہ کہ حالات کی مناسبت سے جو عقل مند آدمی سمجھدار ہوتا ہے، اپنے شعبے کا ماہر ہوتا ہے، وہ حالات کی مناسبت سے کیا کر دیتا ہے؟ تبدیلیاں کر دیتا ہے. اسی طرح دنیا کے اندر بھی اس طرح ہے کہ قوانین میں حالات اور واقعات کی مناسبت سے کیا ہوتی رہتی ہیں؟ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. مثلا پہلے ایک آرڈر لایا گیا، ایک قانون پاس کیا گیا. وہ قانون کچھ عرصے کے لیے ہوتا ہے. جب وہ حالات اور واقعات وہ زمانہ جو ہے نا کہ بدل جاتا ہے اور جو قانون لایا گیا تھا جس مقصد کے لیے وہ مقصد جب پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی جگہ میں کیا ہوتا ہے؟ دوسرا قانون لایا جاتا ہے. پہلا والا قانون کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح قرآن کریم کے اندر بھی مختلف احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مختلف احکامات کے ذریعے سے سابقہ حکم کو کیا کر دیا؟
ختم کر دیا اور منسوخ کر دیا. مثال جیسے آپ کے سامنے میں نے ابھی مثال دی, اللہ کے رسول ہجرت کر کے مکے سے کہاں گئے؟ مدینے میں گئے. تو نماز میں رخ کس کی طرف تھا؟ بیت المقدس کی طرف. بعد میں 16-17 مہینے کے بعد یہ حکم کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. اب رخ کس کی طرف کرو؟ تو گویا کہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا, اس کی جگہ میں دوسرا حکم آ گیا. سمجھے؟ اس طرح قرآن کریم کے اندر بہت سے احکامات ناسخ و منسوخ کے بھی ہیں. سمجھ آئی بات آپ کو؟ اسی طرح ایک بات, ایک مثال اور سمجھیں. شروع میں رمضان المبارک کے جو روزے تھے وہ مکمل فرض نہیں تھے. رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے ایام 20 کے روزے رکھنے ہوتے تھے, بلکہ اس سے پہلے بھی عاشورہ کے 2 روزے,